کون سا عمل انسان کے مال میں اضافہ کرتا ہے؟ صدقہ دینا۔ مرنے کے بعد برے لوگوں کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سجین میں۔ اور اسی طرح اچھے لوگوں کی روحیں علیین میں جاتی ہیں، جو کہ دونوں عالم برزخ میں ہیں۔ قرآن پاک کے مطابق سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ کافر۔ رزق لانے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ عورت کے جسم کے کس حصے پر نشان ہو تو جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ ناخن پر۔ حدیث کے مطابق سب سے اچھی عادت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ گھر کا کون سا کام کرتے وقت مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ کھانا بناتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ابلیس کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ 40 سال تک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجری سال کا اعلان کہاں کیا تھا؟ مسجد نبوی میں۔ حضرت امام مہدی کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سے نبی ہیں جو آسمان پر پیدا ہوئے اور زمین پر وفات پائی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ کس جانور کا گوشت کھانا ایک عبادت ہے؟ قربانی کے جانور کا گوشت۔ بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک کرنا۔ جنت کی شراب میں کیا خاص بات ہوگی؟ نشہ نہیں ہوگا، بدبو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلڈ پریشر کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ سر درد ہونا، دھندلا نظر آنا یا سانس پھولنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کون سا پیشہ تھا؟ آپ ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کی خاصیت کیا تھی؟ آپ کی تجارت میں ایمانداری، دیانتداری اور مسافرانہ رویہ شامل تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارتی سرگرمیاں کن علاقوں میں تھیں؟ مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کی مدد سے تجارت کی؟ ماں باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تجارتی معاملات میں مدد کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ محنت، دیانت اور مضبوط اخلاقی اصول۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں تجارت کی کیا اہمیت تھی؟ تجارت نے آپ کو نہ صرف مالی طور پر مضبوط بنایا بلکہ اسلامی تحریک کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی رات کیا واقعہ پیش آیا؟
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानों का सफ़र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब हिजरत की? 622 ईस्वी में। मदीना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या काम किया? मस्जिद नबवी की तामीर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के दौरान कितनी जंगें लड़ी? 12 जंगें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन खलीफा बना? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है? कुरान मजीद। इस्लाम का सबसे पहला पैगाम क्या था? सबसे पहला ईमान की दावत। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरा कौन सी है? सूरा फातिहा। कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान कितने दिन में तख्लीक किए? 6 दिन में। हदीस के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए किस चीज़ की मिसाल होता है? आईने की। कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने जैसा है? सूद खाना। सैफुल्लाह किस मुअज़्ज़ज़ सहाबी का लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम सिपा सालार थे जिनकी बेमिसाल कामयाबियों की वजह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। नाबालिग बच्चों के गुनाह की क्या सज़ा होती है? बचपन की तकलीफ उनकी सज़ा होती है। मरने के बाद जिस्म में कौन सी तब्दीलियां आना जन्नती होने की निशानी है? बाज़ लोगों का कहना है कि मरने के बाद इंसान का चेहरा सफ़ेद हो तो जन्नती होने की निशानी होती है और चेहरा बिगड़ जाना बुरे अंजाम की। मगर ऐसा कुछ भी हदीस से साबित नहीं, ये सब इंसान के अमाल पर मुनहसर है। वो कौन सा गुनाह है जिसकी इंसान तौबा नहीं कर सकता? खुदकुशी। किस नबी की एड़ियां रगड़ने से आबे जमजम जारी हुआ था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। नमाज शुरू करते ही कौन सा अमल करना अल्लाह की नाराजगी की निशानी है? नमाज और जिक्र करते हुए लज्जत महसूस ना होना और दिल को सुकून ना मिलना। मरने वाला इंसान कितनी देर पहले जान जाता है कि वो मरने वाला है? रूह कब्ज होने से पहले जब मौत का फरिश्ता नजर आता है उसी वक्त। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज खाने से जहर असर नहीं करता? अजवा, खजूर। किस चीज की लकड़ी शैतान को परेशान करती है? मिसवाक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को किस जगह कत्ल करेंगे? बैतुल मक़दस के पास। ज्यादा नींद क़यामत वाले दिन इंसान को क्या बना देगी? फकीर। क़यामत के दिन कौन सी चीज इंसानों के हद से ज्यादा करीब आ जाएगी? सूरज।
وہ کون سی عبادت ہے جو جنت میں مرد اور عورت دونوں کریں گے؟ نکاح۔ اسلام میں سب سے اہم ستون کیا ہے؟ نماز۔ کون سا عمل کرنے سے شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے؟ مسواک کرنے سے۔ اسلام میں کون سا کام کرنے والے کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے؟ چوری کرنے والا۔ وہ کون سا عمل ہے جس کی فضیلت کے برابر کوئی عمل نہیں؟ روزہ۔ دنیا اور آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے۔ سورہ کوثر میں کوثر سے کیا مراد ہے؟ خیر کثیر۔ کس گناہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گناہ کی چابی کہا ہے؟ شراب کو۔ قرآن کی کس سورہ میں اللہ نے فرمایا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور فقیر ہو؟ سورہ فاتر میں۔ جو مسلمان نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ کیا جائے نماز پر بیٹھ کر ہی وظائف کرنا جائز ہے؟ جب تک جائے نماز پر بیٹھ کر وظائف کیے جائیں فرشتے دعا کرتے ہیں۔ کیا چپل پہن کر وضو کرنا جائز ہے؟ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اول کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا آغاز کب کیا؟ 610 عیسوی میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اولین وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی وحی کیسی تھی؟ قرآن کریم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کا پہلا پیغام کس کو بھیجا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ بتائیے وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور خیرات۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی معافی ہوتی ہے؟ رمضان المبارک۔ قیامت کے دن کن دو آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا؟ دو ہمسایوں کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ تجارتی قافلے نے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کی کتنی منزلیں تھیں؟ 3 منزلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ 10 چچا تھے۔ اگر اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نیک جنات کی حاضری کی خوشبو ہے۔ بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ شریف ہے؟ سورہ نمل میں۔ بتائیے وہ کون سا نیکوکار شخص ہے جو گناہ گار سے بھی زیادہ بد نصیب ہے؟
وہ انسان جو محنت سے نیکیاں کماتا ہے مگر ساتھ ہی ریاکاری بھی کرتا ہے، ایسا شخص گناہ گار سے بھی زیادہ بد نصیب ہوتا ہے۔ بتائیے، اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ کیا مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ بتائیے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔